السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو نئے گریڈنگ سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2024 سے ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول پر تبدیلی آ رہی ہے، تو اس تبدیلی کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایجوکیشنل کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلومات مل سکے ایجوکیشن کے بارے میں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو میں اس سسٹم کے بارے میں کافی دنوں سے پڑھ رہا تھا، اور میں نے ایک پوسٹ تیار کی ہے، وہ پوسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ پوسٹ میں نے جن سورسز سے لی ہے ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ جو نیوز ہے یہ فیک نہیں ہے، بلکہ اس کو اوتھینٹک سورسز سے لیا گیا ہے، اور آپ وہاں سے مزید پڑھ لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات مل سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے ایک پوسٹ بنا رکھی تھی تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ 2024 سے رائج ہونے والا ہے۔ نمبرنگ سسٹم ختم کیا جا رہا ہے، گریڈنگ سسٹم لایا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے IBCC کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا، اور انہوں نے جو جو چیزیں سامنے رکھی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد BBC پر ڈاکٹر رفیع اللہ جو کہ چیئرمین ہے IBCC کے، ان کا انٹرویو بھی پبلش ہوا ہے، اس میں سے بھی میں نے لیے ہیں چیزیں، اور وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں پوائنٹ وائز۔ دیکھیں آپ اس وقت آپ کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے یہ نیو گریڈنگ سسٹم ہے، یہ میں نے IBCC کی آفیشیل ویب سائٹ سے لیا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلے سسٹم ہوتا تھا اس میں A1 گریڈ، A گریڈ، B گریڈ، C گریڈ، D گریڈ، E گریڈ اور F گریڈ ہوتا تھا۔ اب اس سسٹم کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے 95 to 100% نمبر لیے تو وہ A++ ہوگا، اور ڈسکرپشن میں ایکسیپشنل ہوگا لکھا ہوا ہوگا، اور اس کا جو GPA ہے وہ 5.0 ہوگا۔ پہلے نمبر ہوتے تھے، اب کیا ہے، اب اس کو گریڈنگ سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی کے A+ ہوں گے تو وہ اگر کوئی جو ہے 90 to 94% لیتا ہے تو اس کا GPA 4.7 ہوگا، اور وہ A+ ہوگا، اس کا جو گریڈ ہوگا وہ A+ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بتاتا رہوں، آپ دیکھ لیں، اسکرین کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ تو A++، پھر A+، پھر A، پھر B++، پھر B، پھر اس کے بعد B، پھر C، پھر D، پھر E۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہاں دیکھیں E لکھا ہوا ہے، E کے بعد ہمارے ہاں پہلے F ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے اس کو U کا نام دے دیا ہے، اور <40 اگر کسی کے مارکس ہوں گے تو اس کا GPA 0 ہوگا، اور اس کو U گریڈ ملے گا، یعنی انسیٹسفیکٹری۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں جو نیا گریڈنگ سسٹم ہے اس میں فیل کی جگہ انسیٹسفیکٹری کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی U گریڈ، یعنی فیل اب نہیں ہوگا، اس میں فیل کو ختم کر دیا گیا لفظ کو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو نئی مارک شیٹ ہوں گی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں چینجنگ آئے گی۔ تو نئی مارک شیٹ میں پہلے مرحلے میں نمبر، GP اور گریڈز ہوں گے پہلے مرحلے میں۔ یہ نظام جب مکمل طور پر رائج ہو جائے گا، رائج ہونے کے بعد مارک شیٹ میں نمبرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2024 میں جو مارک شیٹ آئیں گی اس میں نمبر اور جی پی اور گریڈز ہوں گے، لیکن جب 2025 آئے گا تو اس میں نمبر کا جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور آپ کی مارک شیٹ کچھ اس ڈیزائن کی بنے گی، اسٹوڈنٹس کی مارک شیٹ کچھ اس ڈیزائن کی بنے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 2024 میں 9ویں اور 11ویں جماعت کی مارک شیٹیں نئے گریڈنگ سسٹم کے مطابق بنے گی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو بچے 9th کے پیپر دے چکے ہیں جب وہ میٹرک میں جائیں گے، کیونکہ ان کی 9 کی مارک شیٹ پرانے نظام کے مطابق ہے، تو میٹرک کی جو مارک شیٹ ہوگی وہ بھی پرانے نظام کے مطابق ہوگی. لیکن جب جو 9 کے بچے ہیں، جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں 9 اور فرسٹ ایئر کے 11ویں جماعت کے، ان کی جو مارک شیٹیں ہوں گی وہ نئے طریقے سے بنے گی. لیکن نئے طریقے سے اس طرح بنے گی کہ پہلے اسٹیپ میں اس میں مارکس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ میں جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں مارکس بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جی پی بھی ہوگی. لیکن جب ان کی مارک شیٹ 2025 میں بنے گی تو اس میں کیا ہوگا، اس میں مارکس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، وہ بالکل جی پی اے کا جو سسٹم ہے جو اوپر دیا ہوا ہے اس کے مطابق بنے گی. اچھا، یہ پوائنٹ بھی ہو گیا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جی پی اے کے بعد ایک خانہ ریمارکس کے لیے چھوڑا جائے گا. تو ریمارکس بھی دیے جائیں گے، ریمارکس کے لیے ایک خانہ چھوڑا جائے گا. اور ایک جو پوائنٹ ہے، یہ بہت زبردست پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا ہے، وہ یہ ہے کہ امتحان سال میں 2 بار ہوں گے. اچھا، مثال کے طور پر اگر طالب علم کو سال میں 6 مضامین پڑھنے ہوں گے تو پہلے سالانہ میں تین مضامین کا امتحان دے گا اور دوسرے سالانہ میں باقی 3 کا امتحان دے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اور وہ کیا کریں گے کہ پہلے 3 کی تیاری کر کے پیپر دے دیں گے. جب 6 مہینے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب دوسرا سالانہ ہوگا تو اس میں پھر وہ 3 کا امتحان دے دیں گے. اس طرح ان کے تیاری اچھی ہوگی اور وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں. آپ 9-10 لیول پر دیکھیں تو اس وقت 9 میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ 9 سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اور 9 سبجیکٹس کو کور اپ کرنا بڑا مشکل ہے پنجاب میں. جبکہ اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں 7 مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. تو اس طریقے سے بڑا اچھا ہوگا. تھوڑے سے مضامین ہوں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑے گا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ میرٹ کو نئے گریڈز کے نظام پر منتقل. دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیتے ہیں. جیسے کوئی انٹر کر لیتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو میرٹ، ہمارے پاس جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا، اب یہ نمبر سے نکل کر وہ گریڈ پر منتقل ہو جائے گا. نمبرز ختم ہو جائیں گے اور وہ کس پر آ جائے گا، گریڈز پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سسٹم کس پر آ جائے گا، گریڈز پر آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو شک ہے یہ بہت خطرناک شک ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بڑی پریشانی ہوگی، کمزور اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اب ہر مضمون میں کم سے کم 40% جی پی اے درکار ہوگی. یعنی 40% مارکس ہونے چاہیے. 40%. اگر آپ اس کو نئے نظام میں دیکھو تو 40%، یعنی اگر کسی سبجیکٹ میں 100 مارکس ہیں تو 40 نمبر. حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 33 والا پاس ہو جاتا تھا. کوئی بچہ ہے اگر وہ 33% نمبر لے رہا ہے تو پاس ہو جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ اس کو ہر سبجیکٹ میں 40% نمبر لینے ہوں گے اور وہ بہت ضروری ہوگا. تو اب تک تو مجھے یہی نالج ملی ہے، یہی انفارمیشن ملی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. انشاءاللہ مجھے اگر مزید نالج ملے گی تو میں آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے بتاتا رہوں گا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.